خصوصاً اراکین انجمن دردمندان تعلیم و ترقی چپلون، اسٹیج پر تشریف فرما جمی اور حاضرین میں بھی علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، مفتیان کرام اور اس انجمن کے اور اس پروگرام کے مخلص وہ معاونین جو جانی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں اور جن کا نام و تذکرہ نہ آتا ہے نہ وہ آنے دیتے ہیں، جو کسی کام کی جان و شان ہوتے ہیں، ان سے بھی ہم مخاطب ہیں۔ مسابقہ ختم ہوتے ہوتے ہم پہنچے، اخیر میں دو چند طلباء یا طالبات کو جو دیکھا سنا خوب رہا۔ اس کے بعد شاید حافظ تابش صاحب تھے، پتہ نہیں، یاد نہیں مجھے، کہ جو حکم یا سائل تھے، انہوں نے اپنے تاثرات پیش کیے جو سننے کا موقع ملا۔ اس کے بعد مفتی فیاض صاحب نے آیات قرآنی اور انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ، ان کے واقعات کی طرف اشارے کرتے ہوئے علمی نکات بیان کیے، اس کو، اس نظام کو، اس سلسلے کو جوڑتے ہوئے، اس سے متاثر ہوتے ہوئے، اس کا تأثر دیتے ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب جنہوں نے، شاید جو حکم تھے، جنہوں نے اخیر میں اپنے تاثرات دیے، اس میں ایک دو باتیں بڑی اچھی لگی، سبھی باتیں اچھی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، معیار لانا چاہتے ہیں، وہ دوسروں کے معیار کو دیکھ کر متاثر بھی ہوتے ہیں، اس کا اچھا اثر لیتے ہیں، اس سے کچھ اچھی لینے کی چیزیں بھی لیتے ہیں اور اپنے کام کو ترقی دیتے ہیں، اپنے کام کو مضبوط کرتے ہیں۔ جیسے انہوں نے چپلون مکتب اور یہ آج کے مسابقے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسی محنت ہمارے یہاں ماہڑ میں نہیں ہو رہی ہے، ہم بھی کریں گے۔ تو جو آدمی اچھا کام کرتا ہے وہ دوسروں کے کام کو اپنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے، سراہتا ہے، اور دوسروں کے کام سے کچھ اثر لیتا ہے اور تازہ کچھ سیکھ کر اپنے کام کو ترقی دینے کی سوچتا ہے۔ یہ اچھی بات تھی ان کی، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ وہاں محنت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں بھی مثالی محنت ہو رہی ہے۔ میں کئی مرتبہ گیا ہوں، مہاڑ کے مکاتب کے ایک بڑے یا مکتب کے ایک بڑے جلسے میں، بڑا جلسہ ہوتا ہے کبھی کبھی، مفتی مظفر سنگے صاحب اور ان کے رفقاء، ان کے معاونین، مجھے حیرت ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں انہوں نے مکتب میں
جیسے مدارس میں ایک قاری رکھا جاتا ہے اور درج تجوید اور شعبہ تجوید قائم کیا جاتا ہے تاکہ مدرسے کے تمام طلباء اس سے استفادہ کریں اور قرآن پاک صحیح پڑھیں. انہوں نے ایک قاری رکھا تھا مستقل طور پر مکتب میں صحت قرآن کے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. حکم صاحب نے ایک بات کی طرف جو اشارہ کیا جو میرے دل لگی بات اور بہت اچھی بات، وہ یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن کریم کا جائزہ لیا بچیوں کا، اور ان سے کہا گیا تھا انجمن والوں کی طرف سے کہ ان کی تجوید کی غلطیاں بھی جو ہے نکالی جائے، درست کی جائے، ان کی تجوید کی غلطیوں کو بھی گرفت میں لیا جائے. یہ بڑی اچھی بات ہے، اس کی آج بہت ضرورت ہے. بچیاں عالمہ تو بنتی ہیں، داعیہ تو بنتی ہیں، لیکن قاریہ، حافظہ، نام کی قاریہ نے واقعتاً قرآن کریم صحت و تجوید کے ساتھ پڑھنے والی بچیاں بہت کم ہے. ان کا بڑا فقدان ہے، بہت کم ہے. اس لیے جہاں کہیں اداروں میں، دینی اداروں میں، دنیاوی اداروں میں طالبات کا مکتب مدرسہ قائم کر کے بولیے یا اسکولوں میں بولیے، اگر لڑکیوں کے لیے شعبہ تجوید کی تشکیل دی جاتی ہے تو ناظرہ قرآن پاک صحیح پڑھانے والی اور حفظ کرانے کے لیے حافظہ دستیاب نہیں ہوتی. بڑی کمی ہے. مجھے یاد آیا جب اللہ کی توفیق سے بندے نے اپنی امامت کے زمانے میں اپنے ذوق سے چند طلباء کو مسجد میں لے کر مکتب شروع کیا، اور بعد میں اسی مکتب کا باقاعدہ آغاز ایک مکان میں ہوا اپنے استاد محترم کو بلا کر، اور اچھی طرح بچے تجوید کے ساتھ پڑھ رہے تھے جو آج کے مولوی، مفتی اور قاری اور قاضی ہے ماشاءاللہ سب ہیں. تو اس زمانے میں ہمارے بہت ہی بے پناہ ایک مخلص دوست جن کے اندر بڑی زبردست اور سچی تبدیلی آئی، دل سے اندر سے جو تبدیلی آئی، جن کو میں امین چا بولتا ہوں، انہوں نے، وہ تو ایسے دیوانے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے لڑکوں کا مدرسہ اور لڑکوں کا مکتب اور مدرسہ شروع کیا ہے، اسی طریقے سے آپ لڑکیوں کا بھی مدرسہ شروع کر دیجئے. ان کے اوپری بالائی جو منزلے پر میں رہتا تھا اہل و عیال کے ساتھ. انہوں نے کہا میں نیچے کا پورا مکان خالی کرتا ہوں اور میں کہیں دوسری جانب جا کے رہتا ہوں، آپ نیچے لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیجئے. چونکہ لڑکیوں کا مقامی مکتب بھی اسکول کے ساتھ تھا، اور اسی کے ساتھ پھر مستقل آگے دن بھر بچوں کی تعلیم مدرسے کے نام سے بھی ہو رہی تھی، اور میرے پاس وقت نہیں تھا، اکیلا تھا. اس لیے میں نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے اتنا زور دیا تھا کہ 2-4 بچیاں انہوں نے تیار بھی کی. انہوں نے کہا کہ بس میں ان لڑکیوں کو نیچے لاتا ہوں، میں گھر سے نکلتا ہوں. میں نے کہا تم نے اگر زبردستی لڑکیوں کو نیچے لایا تو بچیاں ایک راستے سے داخل ہوگی، دوسرے راستے سے میں نکل جاؤں گا. مطلب یہ رہا کہ مجھے آج اس پر افسوس ہوتا ہے کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا، اور میں اللہ کی توفیق سے جو ان طلباء پر جو محنت ہوئی تھی اس زمانے میں، وہی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر ذرا اور محنت کرتا، اور کچھ بچیاں مثالی اور نمونے کی پڑھانے والی تیار ہو جاتی، آج بہت بڑا کام ہوتا. یہ کام جو آپ حضرات نے جو دیکھا ہے بھائیوں بزرگوں، یہ یوں ہی
یہ جو ترقی پذیر جو کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوں ہی دفعتاً نہیں ہوا ہے، اچانک نہیں ہوا ہے۔ مکاتب، اداروں اور شخصیات سازی کی بنیاد ہے، یہیں سے ادارے بنتے ہیں اور بڑے بڑے ادارے یہاں سے صفر سے، نقطے سے، مکتب سے بنتے ہیں اور یہیں سے اچھے اچھے افراد نکلتے ہیں، افراد سازی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اکثر ادارے پہلے مکتب تھا، پھر مدرسہ ہو گیا، پھر جامعہ اور پھر دارالعلوم اور اس طرح ترقی کر گیا۔ لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، اور کبھی مجھے بہت سارے بڑی خوشی ہوئی کہ ان حضرات کے پاس وقت نہیں تھا، ورنہ ہر بولنے والے نے اور خصوصاً مفتی صاحب نے، میں مخاطب ہونے بھول گیا، حضرت مفتی صاحب جو مہمان خصوصی ہیں، انہوں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہر بولنے والے نے تھوڑا تھوڑا ماضی کی طرف، اور مفتی صاحب نے اور اچھے انداز میں ہمارے آبا و اجداد کی فکر و محنتوں، ان کی بنیاد کی طرف اشارہ کیا۔ بزرگوں، یہ جو باغ و بہار آج ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ خوش فہمی یا غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ محض ہماری ہی محنتوں کے نتیجے میں ہے، نہیں، ہمارے باپ داداؤں کی خاموش، گمنام، مخلصانہ فکریں اور محنتیں اس کے پیچھے اور اس کی بنیاد میں رہی، انہوں نے اس کی بنیاد اور جڑ کو مضبوط کیا۔ گھڑی پر نظر رکھتے ہوئے، اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، میں ماضی کی طرف جاتے ہوئے ایک دو تین باتوں کا اشارہ کروں گا، اور ضروری بھی ہے کہ جن حضرات نے کام کیا ہے ان کو بھلایا نہ جائے، ان کا ذکر خیر ہونا چاہیے۔ ہم نے جب ماحول میں آنکھ کھولی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ ہر بستی میں مسجد ہے، مسجد میں اذان ہے، اذان کے لیے ایک ملا جی اور امام ہے، 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، اگلی پچھلی سنتوں کے ساتھ، نماز کے بعد کی دعا تسبیحات کے ساتھ، اور جیسا ان کو آتا ہے، جیسا انہیں سکھایا گیا انہوں نے سیکھا ہے، جیسے انہوں نے پڑھا انہیں پڑھایا گیا ہے، ویسا وہ پورے گاؤں کا مکتب لیتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں۔ قرآن کریم، اس کی تلاوت کو ماحول میں رائج اور باقی اور زندہ اور آگے بڑھانے کے لیے وہ ایک محنت کر رہے ہیں۔ بزرگوں، جماعت المسلمین، عجیب بات ہے، ہمارے بزرگوں نے دانش مندانہ انداز میں جو کام کیا، اس زمانے میں علم کم تھا، علم کا چرچا کم تھا، لیکن خاموش فکریں تھی، ان تک لکھنے پڑھنے کا رواج اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن سینہ بسینہ جو ہے ان تک بہت ساری اور بے شمار وہ صحیح باتیں پہنچی تھی، تو آج مجھے حیرت ہوتی ہے جو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، جو اس وقت ان کے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے سنایا تھا، سکھایا تھا، بتایا تھا۔ 2-3 چیزیں تھیں۔ جماعت المسلمین کا نظام، جیسے دارالقضاء کی طرف اشارہ، اس کا تذکرہ آیا، جماعت المسلمین کا نظام اتنا مضبوط تھا
کہ گویا ایک متولی ہوتا تھا، وہ گویا ایک متولی پورے گاؤں کا گویا ایک حاکم ہوتا تھا، اور لوگ مانتے تھے، سنتے تھے، احترام کرتے تھے۔ پہلا وقت ایسا تھا، بڑے بولتے تھے، چھوٹے سنتے تھے، ایک بولتا تھا، سب سنتے تھے، بڑوں کے سامنے کوئی بولتا نہیں تھا، بڑوں کے سامنے سب ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ آج کا حال یہ ہے کہ گاؤں کی اگر میٹنگ اور جماعت لگ جائے اور بابا بولنے لگے تو بیٹا بولتا ہے اور ایسا ہوا ہے، اس لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ بیٹا جماعت میں بیٹھ کر بولتا ہے بابا تمہیں چپ رہا، تمہارا نائے سمجھت می بولتا ہے تائے کا۔ تو پہلا یہ زمانہ تھا۔ دوسری بات، یہ قانون تھا بستیوں کا، جو میں نے خود دیکھا، یہ بتا رہا ہوں، عینی شاہد۔ بستیوں کا قانون تھا کہ خبردار کوئی پولیس اسٹیشن اور کوئی کورٹ کچہری اور کوئی کیس کے چکر میں نہیں جائے گا، سارے فیصلے جماعت المسلمین بیٹھ کر کرتی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے، سارے فیصلے آپ کے انفرادی، اجتماعی، گھر کے، خاندان کے جو جھگڑے ہیں، سارے فیصلے جماعت کرتی تھی۔ وہ پہلے بولتے تھے کسی اچھا آدمی، پڑھا لکھا آدمی، اس سے اگر اس کی تعلیم سے گری حرکت اگر وہ دیکھتے تو اس کو بولتے تھے کہ تلا علم ہے پن حلم نہ ہے۔ ان لوگوں میں حلم، پردباری بہت تھی، حلم اللہ نے ان کو دیا تھا، علم بہت کم تھا، لیکن جو تھا اس پر وہ قائم تھے اور اس پر وہ کام کر رہے تھے۔ کورٹ کچہری میں کوئی نہیں جاتا۔ بزرگوں، قیامت کی نشانیاں، غضب ہو گیا، طلاق، خلا، اللہ کی پناہ۔ اس زمانے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، طلاق ہوتی ہی نہیں تھی، ہونے دی ہی نہیں جاتی تھی۔ صبح سے شام تک لوگ بیٹھتے، بھوکے پیاسے بیٹھتے، ایک نہیں بار بار بیٹھتے، کئی بار بیٹھتے، مہینوں گزر جاتے، آخری حد تک کوشش کرتے کہ طلاق نہ ہو۔ اس زمانے میں طلاق نہیں ہوا کرتی تھی، اور کبھی کبھی کہیں دور سے کہیں سننے آیا، کسی کو ملا کہ فلاں جگہ طلاق بھی ہے، تو بزرگوں مجھے وہ چہرے، وہ آنکھیں، وہ باتیں، وہ خوف کی فضا یاد ہے ابھی بھی، کہ بتانے والا اس کا چہرہ قابل دید ہوتا، دیکھنے جیسا ہوتا، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں، اس کا خوف سے متاثر انداز، کہ فارکت سے موب وائٹ باز زیلی، موب خراب باز زیلی، موب وائٹ باز زیلی، تھا فارکت زیلی، ایک گاوالا فارکت زیلی، یعنی بولنے والا اس لیے خوف سے بولتا تھا کہ اس زمانے میں خوف خدا ماحول پر، دلوں پر غالب تھا، خوف خدا تھا۔ اور وہ بات سننے کے بعد جیسے اسی بستی میں یا اسی خاندان میں یہ حادثہ ہوا ہو، پوری بستی میں جیسے خوف اور دہشت کا ماحول ہوتا تھا۔ خوف خدا، خوف خدا۔ آج کیا ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، طلاقیں کتنی ہو رہی، حد نہیں، حساب نہیں۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ میت، ایک تو برکت یہ تھی کہ جوانوں کی موت الا ماشاءاللہ، بہت کم جوانوں کی موت سننے میں آتی تھی، گناہ اتنے نہیں تھے، لہذا جوانوں کی موت اور بچوں کی موت الا ماشاءاللہ، ورنہ موت عموماً بوڑھوں کی، اور بوڑھو بھی ابھی بوڑھا ہو گیا، ابھی کھانسنے لگا، ابھی کھٹیا پر ہے، ابھی سکرات۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ تھی
کہ سکرات لگی ہے. اب وہ خوف کا ماحول پوری بستی پر، جہاں دیکھو 2-4 آدمی یہاں، 2-4 آدمی وہاں، 2-4 آدمی وہاں. سکرات لگی ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے، روح ایسی نکلتی ہے، جان ایسی نکلتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے. یعنی ہر مرد عورتیں 2-4 آدمی یہاں وہاں، بس یہ چرچے اور تذکرے ہوتے تھے. یعنی ملک الموت کے، موت کی سختی کے، موت کی نرمی کے، اور جان کیسی نکلتی ہے، نیک کی کیسی، بد کی کیسی، نیک روح کیسی، بد روح کیسی نکلتی ہے جان. پھر جو ہے قبر میں عذاب کیسا ہوتا ہے، منکر نکیر سوال کیسا کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہو کیا. یعنی کہ پورے ماحول میں، مردوں میں، عورتوں میں وہی فکر، وہی تذکرہ، وہی چرچا، وہی خوف کی فضا. عجیب بات ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا ہے ہمیں. اجتماعات ہو رہے، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، مکاتب مدارس کی محنت ہو رہی، سیلابی طوفانی محنت ہو رہی ہے. مگر شیطانی سیلاب یہ طوفانی محنت کو بہا لے جاتا ہے. کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں بہت ہو رہی، عمل کہاں ہے، خوف خدا کہاں ہے، کہاں گیا خوف خدا. ایک بزرگ جنازے میں چل رہے تھے، کسی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ کہا کہ تیرا. اب تجھے برا لگے تو میرا. کہا کہ ظالم، یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنا جنازہ یاد کرنے کا وقت ہے. ایک کو دیکھا ایک بزرگ نے قبرستان میں کھاتے ہوئے، کہا کہ منافق قبرستان میں کھاتا ہے. بہت ڈانٹا، بہت غصہ ہوئے. آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، ہنستے کھیلتے قبریں کھودی جا رہی ہے. بعض جگہوں پر قبروں میں بیٹھ کر چونکہ بڑا احسان کیا، بڑی مہربانی کی، قبر میں اندر بیٹھ کر شرابیں پی جا رہی ہے. کیا بات ہے، کہاں گیا ایمان، کہاں ہیں ہم؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایمان اور عمل کے لحاظ سے وہ ہمارے باپ دادا کا دور اس دور سے بہتر تھا. آج کا دور علم کا، علم کے غلغلے کا، علم کے شور کا، علم کے چرچوں تذکروں کا دور ہے، لیکن خوف خدا کی کمی و فقدان، عمل کی کمی و فقدان، کہیں کمی کہیں فقدان. اللہ کے بندے ہیں، نہیں ہے ایسے نہیں ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں چلتی. یہ چیزیں ہیں بزرگوں. موت کے وقت، طلاق کے وقت، ابھی آپ نے سنا انہوں نے قرآن کو کیسے باقی رکھا. کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. قرآن، اسلام، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے میں نے دیکھا پورے کوکن میں صرف 2-3 چیزیں تھی، یاد رکھیے. اور ان چیزوں کا ہمیں کبھی کبھی تذکرہ، ان چیزوں کا، ان کتابوں کا، ان لوگوں کا اگرچہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے، لیکن ہم ان کا ذکر خیر ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ایک قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، اور قرآن پاک کا پڑھنا سہل ہو جائے، آسان ہو جائے، اس کے لیے ایک ہی قاعدہ تھا، یسرنا القرآن. اور لکھنے والے نے کتنا، آپ ذرا اس کو دیکھیے، اس کا نام دیکھیے، یہ نام دیکھیے، یسرنا القرآن. قرآن کی آیت سے اس نے نام لیا، جو با معنی بھی ہے، با مطلب بھی ہے، با مقصد بھی ہے. کس صلاحیت کا آدمی ہوگا اس زمانے میں. اور اس نے جو یسرنا القرآن لکھا ہے، اب اس کی عبارت دیکھیے، اس کے عربی حروف اور تلفظ وہ دیکھیے، اس کا جو نوٹ، جگہ جگہ رہنما نوٹ جو لکھا ہے انہوں نے استاد کے لیے، اس کو پڑھیے اور اس میں مشق دیکھیے. یہ ایک ہی قاعدہ ہے، ہم نے بھی پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے پڑھا، ہمارے اساتذہ کرام نے پڑھا. میں شری وردھن میں داخل ہوا، وہاں بھی وہی قاعدہ پڑھایا جا رہا تھا. حضرت مولانا سید عبد المنعم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شری وردھن چھوڑ کر اپنی بستی میں
امامت کے لیے وہ بھی تشریف لے گئے اور مکتب پڑھا رہے تھے، اور حضرت حافظ عبدالغفور انطولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد، وہ بھی جب مکتب پڑھاتے تھے، دونوں کے مکاتب میں یسرنا قرآن ہی پڑھایا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ میرے ایک ساتھی مولانا شفیع مانڈلیکر صاحب، جن کا انتقال ہوا، دوست ہمارے اور عالم تھے، اللہ غریب رحمت فرمائے، وہ حضرت قاری ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ ان کے مکتب میں بھی میں نے بمبئی میں یسرنا قرآن ہی ان کو پڑھتے دیکھا۔ غرض کی کوکن میں، مہاراشٹر میں، بمبئی میں جو ہے یسرنا القرآن ہی پڑھایا جاتا تھا، اور میں نے کم سے کم اندازہ لگایا ہے کہ ہم نے پڑھا، ہمارے باپ دادا نے پڑھا، ہمارے اساتذہ نے پڑھا، اور ان سے جن جن لوگوں نے پڑھا اور سنا تھا کہ یہ ہم نے بھی وہی پڑھا، ہمارے ابا نے بھی یہی پڑھا، تو میں سمجھتا ہوں یسرنا القرآن کا فیض، اس نیک آدمی کا فیض، اس باصلاحیت آدمی کا فیض جس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا ہے، اس کا فیض 150 سال سے زیادہ چلتا رہا ہے۔ صحیح مدت کا علم اللہ کو ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، مجھے اشارے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بے فکر رہیے۔ آخری بات کہہ کے مجھے لگا کہ مولانا الیاس صاحب ادھر سے ادھر ہوئے تو میں نے کہا مجھے نوٹس ملے گا ابھی۔ تو بزرگوں، یہ یسرنا قرآن، دوسرا قرآن پاک، اور تیسرا وضو، نماز اور کلمے اور ایمان اور عقائد اور ضروری بنیادی ضروری معلومات کے لیے کسی ایک اللہ کے بندے نے ایک کتاب لکھ ڈالی تھی اس وقت، ترتیب الصلاۃ۔ وہ ایک کتاب پورے کوکن میں عوام خواص، بعد میں احمد جنگ صاحب نے جو حیدرآباد سے لکھی تھی، المختصر فی المتوسط فی المبسوط، پھر وہ مشہور ہوئی،